سورۃ الشمس، مکی سورت ہے، 1 رکوع، 15 آیات، 54 کلمات اور 247 حروف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی دھوپ کی۔ دحا، دحا یدحا سے دھوپ برداشت کرنا، دھوپ میں پھنسنا۔ آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا کہ انک لا تظمأ فیہا ولا تضحا، کہ جنت میں نہ تم پیاسے ہوگے اور نہ تم کو دھوپ ستائے گی۔ تو یہاں دحا سے مراد سورج کی ابتدائی روشنی یعنی دھوپ ہے، اور چاشت کے وقت کو بھی کہتے ہیں دحا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کبھی صلاۃ دحا۔ تو یہاں پر سورج کی قسم کھائی گئی کہ سورج گواہ ہے اور اس کی روشنی بھی گواہ ہے۔ والقمری، قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ تلا یتلو تلون کا معنی آپ نے پڑھا، ایک ہوتا ہے تلا یتلو تلاوتن، اس کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، لیکن تلا یتلو تلون کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، اور اس کا مصدر طلوون بھی آتا ہے۔ اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے، کس کے پیچھے؟ سورج کے پیچھے۔ والنہاری، اور قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، جب کہ وہ اس کو روشن کر دے۔ کون کس کو روشن کر دے؟ سورج دن کو روشن کر دے۔ واللیلی، اور قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا، جب وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے، کس کو؟ سورج کو۔ والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور جس نے بنایا اس کو یا اس کی تعمیر کی۔ والارض، اور قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، اور جس نے پھیلایا اس کو۔ طحا کا لفظ توئے ہے واو سے ہے، طحایت ہو، پھیلانا۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کائنات کی مختلف نشانیوں کو گواہ بناتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، جس میں سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، آسمان ہے اور زمین ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کا جوڑا بھی ہیں۔ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی ان کا ذکر آیا ہے، مثلا سورۃ یاسین میں آتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے رات، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جس سے ہم دن ہٹا لیتے ہیں تو وہ اندھیری ہو جاتی ہے۔ اور سورج کا نکالنا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے بات کی تھی تو اس وقت کیا دلیل دی تھی؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ تو سورج اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کی دھوپ ایک عجیب فینومنا ہے۔ اتنا دور ہوتے ہوئے پوری زمین کو کس طرح روشن کر دیتا ہے، کس طرح اس کو تمازت دیتا ہے۔ اور پھر چاند جو اس کے بعد طلوع ہوتا ہے یعنی رات کے وقت، اور پھر طلا یطلو میں بار بار آنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور پھر دن آ جاتا ہے دوبارہ، اور سورج پھر نکل آتا ہے اور اس کو روشن کر دیتا ہے، اور پھر رات آ جاتی ہے جو اس کو ڈھانپ دیتی، یعنی سورج نظر نہیں آتا۔ اور رات کس طرح آتی ہے؟ سورج پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے نا۔ اور پھر ایک طرف آسمان کی نشانی ہے، دوسری طرف زمین کی نشانی ہے۔ آسمان کی بناوٹ پہ غور کرو، بنا کا مطلب اس کی تعمیر، اس کا بنانا، کہ کس قدر اللہ نے یہ ونڈرفل سٹرکچر ہمارے سامنے رکھا ہے نشانی کے طور پر۔ اور پھر زمین کی طرف دیکھو کہ کس طرح پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، اگرچہ زمین گول ہے لیکن انسان اگر کسی وسیع میدان میں بھی کھڑا ہو جائے تو حد نگاہ تک زمین پھیلی ہوئی، بچھی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں کس چیز کی دلیل ہیں؟ یہ تمام کی تمام نشانیاں انسان کو غور و فکر سکھا رہی ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جس نے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ انسان کو ٹھیک ٹھاک کرنے سے مراد کیا ہے؟ جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی، یعنی ایک طرف انسان کی شکل و صورت اچھی بنائی، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر طرح طرح کی طاقتیں رکھی۔ تو جسمانی تصفیہ انسان کا ماں کے پیٹ میں ہی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی دیگر طاقتیں بڑھتی رہتی ہیں، یعنی اس کی ذہنی قوت جتنا جتنا وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اسی طرح اس کی نظر اور باقی جو قوتیں ہیں حسی طور پر بھی اور مانوی طور پر بھی۔ ایک بچہ ایک چیز کو مختلف نگاہ سے دیکھتا ہے، جب وہ میچور ہوتا ہے تو نگاہ بدل جاتی، تو یہ چیزیں مسلسل نشو نما پاتی رہتی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نے الہام کیا اس کو اس کی بدی کو اور اس کے تقوی کو۔
الہما کا لفظ جو ہے لام ہے میم سے ہے، لہما ہا نہیں ہے، یہ ہا ہے. اور لہما کا مطلب ہوتا ہے نگلنا، اور الہام کا معنی ہوتا ہے دل میں خیال ڈالنا. ایک ہوتا ہے الہام اور ایک ہوتا ہے وسوسہ. الہام فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے اور وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وحی پیغمبروں کے لیے ہوتی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ نے انسان کے نفس میں یعنی دل میں ڈال دیا. الہمہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نفس کی طرف. کیا؟ فجورہا، اس کی بدی کو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بدی کرتے وقت انسان کو پتا چلتا ہے، انسان کا نفس یا نفس لوامہ جو ہے اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے. تو یہ خیال کون ڈالتا ہے کہ انسان اپنے فجور کو پہچانے؟ اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے. وَتَقْوَاهَا، اور اس کا تقوی، پرہیزگاری. یعنی اللہ نے انسان کے اندر دونوں طرح کی چیزوں کی پہچان رکھی ہے. قد افلح، تحقیق فلاح پا گیا. من زکاہا، جس نے اس کو پاک کیا. کس کو؟ نفس کو. یعنی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہی کامیاب ہو گیا. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہی بات. کہاں؟ سورۃ الاعلی میں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تو کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ تزکیہ نفس، دل کو پاک کرنا، اندر کی آلائشیں نکالنا. کیونکہ ہم باہر جو بولتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ دراصل کس کی عکاسی ہوتی ہے؟ ہمارے اندر کی، ہمارے دل کی. وقد خاب من دساہا، اور تحقیق ناکام ہوا جس نے اس کو دبا دیا. دسا یا دسو کا معنی ہوتا ہے خاک میں ملانا، دفن کرنا، گاڑ دینا. اور جب کوئی چیز خاک میں ملا دی جاتی ہے تو کیسی ہوتی؟ گندی ہو جاتی. تو کیا معنی ہے پھر اس کا؟ جس نے اس کو گندا کر دیا، آلائشوں سے ملوث کر دیا، اور یعنی خراب کر دیا، کرپٹ کر دیا، جیسے کرپٹڈ فائلز ہوتی ہیں نا. تو اسی طرح انسان کا ضمیر اور انسان کا نفس بھی کرپٹ ہو جاتا ہے. جب وہ کرپٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے، پھر انسان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، اس کی ساری صلاحیتیں ماری جاتی ہیں. تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تو ان آیات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے مختلف طرح کے انتظام کیے ہیں. سب سے پہلے کائنات کی نشانیاں، اس لیے اللہ نے سورج اور چاند، دن اور رات کی مثالیں ہمارے سامنے رکھی. پھر آسمان اور زمین کو ہمیں دکھایا کہ ان کی طرف غور کرو، یہ خود سے خود نہیں بنی، یہ کسی بنانے والے کے بنانے سے ہی وجود میں آئی ہیں. ان کو دیکھ کر خالق کو پہچانو. دوسری چیز، انسان کے اندر نیکی اور بدی کا احساس رکھا ہے، انسان کے اندر الارم رکھ دیا ہے. اور اگر انسان غلط کام کرنے لگے تو اس کا ضمیر اندر سے اس کو جھنجھوڑتا ہے، وہ اندر سے کچوکے لگاتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے. الا یہ کہ انسان اس کو تھپک تھپک کے سلا دے اور اس کو دبا دے اور اس کو خاک میں ملا دے اور اس کو کرپٹ کر دے. جو کرپٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر احساس نہیں رہتا. ورنہ ایک عام صحت مند انسان کے اندر اس کا دل، اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ اس نے کوئی بات کیسے کی، کوئی کام کس طرح کیا. وہ کہتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. یہی بصیرت ہے اپنے دل کو جھانک کے خود دیکھنے کی کہ میں نے کوئی بھی کام کیسے کیا، صحیح کیا یا نہیں کیا. بعض اوقات انسان اپنی تسلی کے لیے دوسروں کی حمایت چاہتا ہے، لیکن انسان کا اپنا ضمیر اس کو سب سے پہلے بتاتا ہے
مثلا بعض اوقات ہم کو غلط کام کرتے ہیں، پھر کسی کے سامنے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، اچھا میں نے یہ فلاں کام کیا، لیکن مثلا کسی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کیا، کسی نے چوری کی یا جھوٹ بولا، تو پھر انسان فوراً کیا کرتا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن تلاش کرنے لگتا ہے، پھر وہ کسی اور سے پوچھتا ہے، کیونکہ ضمیر چین نہیں لینے دے، پھر کسی اور کو بتاتا ہے، کسی اور سے پوچھتا ہے اور کنفیس کرتا ہے تاکہ اس کا بوجھ اس سے ہٹے. اور جتنی بھی انسان جسٹیفیکیشن دے، جو کچھ بھی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے، ایک ایسی قوت رکھ دی ہے کہ جو اس کو بتاتی رہتی ہے کہ تم نے جو کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو یہ ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. تیسری چیز جو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے رکھی ہے وہ پیغمبر ہیں. پیغمبروں کے ذریعے انسان کے لیے ہدایت کا راستہ بالکل واضح کر دیا ہے. اب اگر ان تین چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی بھٹکے اور سیدھی راہ اختیار نہ کرے تو وہ خود مجرم ہے، خود جواب دہ ہے. تو کامیابی کس میں ہے؟ تزکیہ کر لینے میں، دل کو چمکا لینے میں، کیونکہ پھر وہ اندر ہی ایک رہنما موجود ہوگا. اسی کے بارے میں کہا گیا نا، استفت قلبک ولو افتوکا، اپنے دل سے فتویٰ مانگو خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے بھی دیں. لوگ اگر تمہاری غلطی کو صحیح ثابت بھی کر دیں کہ نہیں بالکل تم نے ٹھیک کیا، تو بھی کیا کرو، اپنے دل کی آواز سنو، ضمیر کی آواز سنو، کیونکہ وہ تمہیں زیادہ بہتر طور پر بتائے گی کہ تم نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا. اور پھر انسان ہمیشہ اپنے آپ کو رعایت دیتا ہے یا نہیں، اور پھر اپنی غلطی کو بھی صحیح بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اپنے آپ کو پاک مت کہو، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اپنے آپ کو نیک مت ثابت کرو. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کبھی بھی کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا. ایک اور جگہ آتا ہے بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، یہ اللہ ہی ہے جو جس کو چاہے وہ پاک کرے. لیکن پاک کرنے کے لیے نفس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ تین چیزیں فائدہ دیتی ہیں سب سے زیادہ. نمبر 1 قرآن کی تلاوت، قرآن دلوں کا زنگ دھوتا ہے. یتلو علیہم آیاتی، اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو دلوں کی صفائی نہیں ہوتی. نمبر 2 یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم، سیکھنا اور سکھانا، یہ دونوں چیزیں فائدہ دیتی ہیں، تزکیہ کا بہترین طریقہ ہے. نمبر 3 والحکمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. آپ نے صحابہ کا تزکیہ کیسے کیا تھا؟ انہی طریقوں سے کیا تھا، انہی چیزوں سے کیا تھا. اگر انسان ان چیزوں کو چھوڑ کر، یعنی نہ تو قرآن پڑھائے، یعنی نہ تلاوت کرے، نہ تعلیم حاصل کرے، نہ تعلیم دے، نہ حکمت سے اس کا کوئی تعلق ہو، اور کہے کہ میں کوئی چلے کاٹ کے اپنا تزکیہ کر لوں گا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. اللہ نے یہ طریقہ نہیں سکھایا تزکیہ کا. بعض لوگ تزکیہ نفس کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ نفس کشی کرتے ہیں. مثلاً کیا کرتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے کچھ؟ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو سخت اذیتیں دیتے ہیں، دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں. بعض لوگ کھاتے نہیں ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ عرصے دراز تک کچھ نہ کھانے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتے ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مادی ضروریات سے جب الگ رہیں گے تو ہمارا تزکیہ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کھانے پینے سے منع کیا سوائے اس کے کہ جو حرام ہو اور اسراف ہو اور ضرورت سے زائد ہو، نہ ہی شادی کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے خیال میں کیا ہے، تزکیہ کے لیے شادی نہ کرو، کیونکہ شادی کی تو پھر بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، ان سے محبت ہوگی، ان کا خیال ہوگا، تو شاید یہ نفس اس میں ہمارا بگڑ جائے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب انسان غیر فطری طریقوں سے اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس کو پھانس کے کہیں نہ کہیں اس سے غلطی کراتا ہے. لہذا فطری طریقے پر اپنی ضروریات کو پورا کرنا اور ایک ازدواجی زندگی کو حلال طریقے سے بسر کرنا، یہ تزکیے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے اگر انسان اس کو حدود کے اندر رکھے. پھر اس کے علاوہ عام طور پر نعمتوں سے لوگ خود کو محروم کر لیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حرام نہیں کیا. جو چیز اللہ نے حلال کی وہ آپ نے حرام نہیں کی، بلکہ ایک موقع پر جب آپ نے اپنے لیے شاید حرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، تو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو بلا وجہ اپنے اوپر حرام کر کے یہ سمجھنا کہ اس سے ہمارا تزکیہ ہوگا، یہ درست نہیں. بعض لوگ
زیب و زینت کی ہر چیز اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوشبو کس کو پسند تھی؟ آپ خوشبو کا استعمال کرتے تھے, اس طرح صاف ستھرے رہتے تھے. تو جائز حد کے اندر حلال ذریعے سے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور ان کو اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کی خدمت میں ایک مددگار چیز بنا لینا, یہ پسندیدہ اور یہ تزکیہ کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. یعنی مثلاً اگر آپ کے پاس کوئی بھی دنیا کی نعمت ہے یا سہولت کی چیز ہے اور آپ اسے استعمال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, تو اس سے کیا ہوگا؟ مزید آگے جانے کا موقع ہوگا. اور اگر آپ ان چیزوں سے محروم کر کے اپنے آپ کو اور پھر کسی کام کے قابل نہیں رہتے, نہ اپنی مدد نہ کسی کی خدمت کے, تو یہ کوئی تزکیہ نہیں ہے. تو بنیادی طور پر تزکیہ کا وہی طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اب کیا ہے کہ تزکیہ کے لیے پھر مزید اللہ کی مدد چاہیے ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اپنے لیے, اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. تو یہ دعا جو ہے یعنی اللہ سے تقوی مانگنا اور اللہ سے تزکیے کی درخواست کرنا, یہ بھی مددگار چیز ہے. تو گویا علم کے بعد, تلاوت کتاب اور تعلیم کتاب و حکمت کے بعد اللہ سے دعا اور پھر صدقہ خیرات اور مختلف لوگوں کی مدد مختلف طریقے سے, یہ ساری چیزیں انسان کے دل کو حرص سے, حسد سے, بغض سے پاک کرتی. جب آپ قرآن پڑھنے لگتے تو قرآن آپ کو خود بخود ایک راستہ بتانے لگتا ہے. اور ہم نے شروع میں ایک اپنا ٹارگٹ مقرر کیا تھا کہ ہمارے اس پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ربانی بننا. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. تو بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو ہر روز جانچیں کہ کیا ہم اپنے اس ٹارگٹ کو پورا کر پائے یا نہیں. ربانی, رب والے, یعنی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی محبت اور اللہ کے قرب کی تمنا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے کا شوق اور اللہ کے دین کی خدمت کا جذبہ. اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو ٹھیک, ورنہ کیا ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اور وہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ آپ نے کہا کہ میں اپنی امت کے لیے برے علماء کو دجال سے بھی زیادہ نقصان دہ سمجھتا ہوں. یعنی دجال بھی اتنا دین کو نقصان نہیں دے گا جتنا نقصان علماء سو دیں گے. ایسے علم والے جو عمل نہ کریں اور بری مثالیں قائم کریں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ دین سے بھاگ جائیں گے, دین سے نفرت کرنے لگیں گے. تو ہم سب کو اس بات سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ اب ہماری پہچان کیا ہے کہ ہم قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی رویے سے, کسی طرز عمل سے, کسی معاملے سے لوگ قرآن کے قریب آنے کی بجائے اور قرآن سے دور چلے جائیں. کذبت ثمود بطغواہا. اب سمود کی مثال دے کے بات سمجھائی گئی, تاریخ سے مثال. سمود نے جھٹلا دیا بوجہ اپنی سرکشی کے. تغوا, تغا یتغا بھی ہوتا ہے اور تغا یتغو بھی ہوتا ہے. سرکشی یعنی اپنی ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے پیغمبر کی مخالفت کی انہوں نے, اور سرکشی کی وجہ سے پیغمبر کی بات نہیں مانی. اذ انبعث اشقاہا. جب اٹھ کھڑا ہوا ان کا سب سے بدبخت آدمی. اشقا شقی سے, فمنہم شقی و سعید. تو اشقا کون ہے؟ جو ان میں سب سے زیادہ بدبخت تھا, قدار بن سالف. وہ اٹھ کھڑا ہوا کس کام کے لیے؟ اونٹنی کو کاٹنے کے لیے. فقال لهم رسول اللہ. تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے. کون سے رسول تھے یہ؟ صالح علیہ السلام. ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. وسقیاها, اور اس کا پلانا. سقیا سقا یسقی سے, یعنی اس کو پانی پلانا اور اس کا پانی پینا جو ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, تمہارے لیے ایک آزمائش. کیونکہ صرف اونٹنی نہیں آئی بلکہ وہ ایک آزمائش بن کے آئی. انہوں نے مطالبہ کیا تھا نا اپنے پیغمبر سے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں تو پھر ہم مانیں گے. اس چٹان کے اندر سے اونٹنی نکلے, اور وہ نکل آئی. اور نکلی جو تو اس نے ان کے کنویں کا پانی پی لیا, اور اتنا پیا کہ ان کے لیے نہیں بچا. اب ایک دن وہ پیتی اور ایک دن ان کے باقی جانور پیتے, تو ان کی زندگی دوبر ہو گئی. انہوں نے کہا کہ انہیں اس سے جان چھڑائی جائے. پیغمبر نے منع بھی کیا کہ دیکھو اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو مشکل ہوگی, لیکن وہ نہ مانے اور بفر کے اٹھے اور سرکش ہوا ان میں سے ایک سب سے بدبخت انسان
اور اس نے اٹھ کے کہا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جیسے پچھلی صورت میں نا, کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پہ قدرت نہیں رکھتا, کوئی اس پہ قابو نہیں پا سکتا؟ تو وہ اٹھا, فکذبوہ, تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. یعنی وہ تو ان کا نمائندہ تھا اور ساری قوم اس کے پیچھے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر ایک غلط کرے تو باقی اس کو روکیں, کیونکہ اگر اس کو روکیں گے نہیں تو جو سائلنٹ میجورٹی ہے وہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہو جائے گی. فکذبوہ, تو ان سب نے اس کو جھٹلا دیا. کس کو؟ اپنے پیغمبر کو اور اس کی بات کو. فعقروہا, تو انہوں نے اس کو کاٹ دیا, اس کی کونچیں کاٹ دی. اونٹ کی ٹانگ کاٹنے کے لیے آتا ہے اور گھٹنے سے کاٹنا, یہ بالکل پاؤں کے پاس سے نہیں, گھٹنے سے. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ اونٹ کے 2 گھٹنے ہوتے ہیں, تو جو نیچے والا گھٹنا ہے. اور اس کی آج کل تصویریں بھی ہیں انٹرنیٹ پر. ایک بہت پرانے جو فاسلز ہیں اس میں سے ایک اونٹنی کا پاؤں نکلا ہے کٹا ہوا, جو ادھر گھٹنے تک ہے, اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانے زمانے کی کوئی ہے, جبکہ اونٹوں کے سائز بہت بڑے ہوتے تھے, اور یہ اونٹنی کسی کنویں سے پانی پیتی تھی, کچھ اس طرح کا بھی اس میں ذکر آتا ہے. BBC کی نیوز پر میں نے یہ دیکھا تھا. تو بہت ہی چوڑا سا پاؤں ہے, یعنی عام اونٹوں کے مقابلے میں. بہرحال ایک بڑی ہیوج قسم کی اونٹنی تھی, اور انہوں نے اس کو کاٹا. اب سب نے نہیں کاٹا تھا, کاٹا ایک نے تھا, لیکن باقیوں نے اس کی تائید کی تھی. تو ان سب کو اللہ نے بیچ میں شامل کر دیا, کیونکہ سب کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے, اس لیے سب کی شامت آئی. یعنی اگرچہ کونچی ایک نے کاٹی تھی, وہ اکڑ کے نکلا تھا باہر. ازم باسا, یعنی اٹھ کھڑا ہوا. ایک ہوتا ہے باسا اور ایک ہے ان باسا, اس میں اور شدت ہے. یعنی اکڑ سے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا, اور اس نے کہا, یعنی وہ بہادری کی ایک مثال بنا نا کہ میں بہت بہادر ہوں, آؤ میں بتاتا ہوں کہ کیسے کرتے ہیں, تم تو ڈر رہے ہو, آؤ میں کر کے بتاتا ہوں. اور جو ہی وہ کیا, اور باقی سارے جو خاموش اس کے ساتھ تھے سبھی گئے اس کے ساتھ. فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فدمدم, ملیا میٹ کر دیا ان کو, پوری طرح تباہ کر دیا. جیسے کہتے ہیں نا رولر پھیر دیا, زمین سے چپکا دیا. اصل میں دم ایسا مارنا ہوتا ہے کہ مار کے زمین سے چپکا دینا, یعنی برابر کر دینا, بالکل تباہ کر دیا. فدمدم علیہم, اب دیکھیں لفظ کے اندر کتنی شدت ہے. فدمدم علیہم ربہم, تو ملیا میٹ کر دیا ان کو ان کے رب نے, بذنبہم, ان کے اس گناہ کی وجہ سے. فسواہا, پھر برابر کر دیا ان کو, یعنی اس قوم کو, یعنی ان کی صفائی کر دی, اونچ نیچ ختم کر دی. تسویہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوپر نیچے کو برابر کر دینا. جیسے آپ روٹی بنانے لگتے نا, تو آپ اس پہلے پیڑا بناتے, پھر اس کو برابر کرتے, ہموار کرتے ہیں چاروں طرف سے, پھر اس کے اوپر بیلنا چلاتے ہیں, تو وہ پھر کیا ہوتا ہے, بالکل اسٹریٹ ہو جاتی. اس کو کہتے ہیں تسویہ, برابر کرنا, اونچ نیچ ختم کر دینا. اور دمدمہ کا کیا مطلب ہے؟ مار کے نیچے برابر کر دینا. یعنی ان پہ ایسی آفت آئی کہ ان کی جو تھی ہڈیاں اور ان کی جو لاشیں تھی وہ بھی کوئی اٹھانے والا نہیں تھا, وہیں پر پڑے پڑے گل سڑ کے ختم ہوئے, اور صفائی ہو گئی ایک طرح سے اس زمین کی, اس اعتبار سے کہ کوئی ان میں سے چلنے والا باقی نہ رہا, سب کو برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا, اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے. یعنی اللہ نے جب ان کو تباہ کیا تو اللہ کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ پھر ان میں سے کوٹ کے مجھے کچھ کہے گا. یعنی ان کی عاقبت سے اللہ کو کوئی ڈر نہیں, یعنی وہ جس انجام کو پہنچے وہاں سے پلٹ نہیں سکتے تھے, مکمل تباہی کر دی ان کی. تلاوت. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. کیا سمجھ میں ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہو رہا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ قسمیں کھائی گئیں اور کائنات کی مختلف چیزوں کو گواہ بنا بنا کے انسان کو سمجھایا گیا. اور اصل موضوع کیا ہے قرآن کا؟ انسان ہی, کہ انسان کی ہدایت مطلوب ہے, اور طرح طرح سے سمجھایا, کھول کھول کے سمجھایا. کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انسان کو سمجھ نہ آئے. یعنی انسان قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے.
اور میں تجھے کیسے پہچانتا، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. یہ ساری کائنات بتا رہی ہے کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا. تو خالق کی پہچان ہو گئی. نمبر 2، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح. کہا اندر نے نہیں بتایا. انسان کا اپنا جسم، انسان کا اپنا ضمیر، اس کا اپنا اندر بول اٹھے گا کہ ہاں اس کو پتا تھا کہ جو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس نے کیا کیا، اس آواز کو سنا ہی نہیں، بلکہ اس کو اتنا کرپٹ کر دیا کہ پھر وہ بولتا بھی نہیں تھا. یعنی جب انسان اپنے اوپر بہت زیادہ ٹیمپرنگ کرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اعلیٰ کام بھی نہیں کرتا پوری طرح. پھر انسان کو برا کرنے پر احساس بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر وہ کر کے خوش ہوتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. اوکے، یہ قاری باسط کی قرأت ہے، بہت ہی زبردست انداز میں سورت کی ہوئی، سنا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورت الشمس مکی سورت ہے، 1 رکوع، 15 آیات، 54 کلمات اور 247